تاریخ میں تابندہ تیرا نام رہے گا، خان تیرا خادم اسلام رہے گا۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 1، عنوان ہے امیر الہند الخامس شیر بیش اسلام حضرت الاستاذ مولانا سید محمد ارشد صاحب مدنی حفظہ اللہ الباری، ایک مختصر مگر جامع تعارف۔ پچھلے ہفتے یعنی 10، 11، 12 فروری 2023 عیسوی بروز جمعۃ المبارک سنیچر اور اتوار کو دہلی کی مشہور جگہ رام لیلا میدان میں ملک ہندوستان کے سب سے مضبوط اکابر علماء کرام اور زعمائے ملت کی بنائی ہوئی ایک سیاسی و فلاحی، اصلاحی و دعوتی اور دینی و علمی جمعیت علماء ہند کے اہتمام سے سہ روزہ جلسہ ہوا، جو مختلف جہتوں سے الحمدللہ کامیاب رہا۔ یہ جلسہ ملک میں پھیلی مذہب کے نام پر منافرت کو ختم کرنے اور امن و امان کو بحال کرنے کے لیے ایک اہم کوشش کے طور پر ہوا تھا، جس کا ہم امن کے طالب ہونے کے ناطے سب کے سب تائید کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم برادری کی چوٹی کے سادھوں اور سنتوں کو بھی اسٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس جلسہ میں حضرت الاستاذ کی تقریر کی دھوم مچ گئی۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ اور ساری دنیا میں میڈیا پر آپ کی تقریر آ گئی، مگر سٹیج پر بیٹھے چند غیر مسلم دانشوروں کو چند اسلامی اصطلاحات، اسلامک ٹرمز اور حضرت الاستاذ کا انداز خطاب کم علمی کی بنا پر سمجھ میں نہیں آ سکا تو انہوں نے واک آؤٹ کیا، مگر اگلے دن انہوں نے بھی معافی مانگی اور معاملہ اس طرح الحمدللہ رفع دفع ہو گیا، اور حضرت الاستاذ کے ساتھ رہ کر ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے کام کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ امن رہے، چین رہے، سکون رہے، قوم اور ملتیں پھر ترقی کی راہوں پر چلتی ہیں۔ یہ خبر اہم شاہ سرخیوں کے طور پر خوب وائرل ہوئی۔ یہ حضرت الاستاذ کی ایک کھلی کرامت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بریلی مکتب فکر سے وابستہ چند نوجوان سرفرے صاحب جبہ اور قبا حضرات نے حضرت مدنی کی تقریر کے نہ سمجھنے کی وجہ سے حضرت مولانا کے خلاف اپنی پرانی روش کے تحت خوب شور مچایا۔ صحیح کہا گیا ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں پہلے سے ہی بھرا ہوا ہو۔ اس طرح انہوں نے طاغوت کا ساتھ دیا اور بمصداق لو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ان کی مثال انفن فی الماء و استن فی السماء ہے، وما تخفی صدورہم اکبر۔ اس طرح انہوں نے شہر بریلی کے قدیم مدرسہ منظر الاسلام کے پلیٹ فارم سے اعلیٰ حضرت کے علمی شان کو زبردست زخم پہنچایا ہے، لیکن یہ نادان اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال اہل علم و ادب کے یہاں ان کی کون سنتا ہے، لہذا جانے دیں۔ یہ حضرت الاستاذ کی ایک اور کھلی کرامت ہے۔ دیوبند سربلند سربکف سربلند دیوبند دیوبند۔ ادھر امن دشمن اور ایکتا مخالف گودی میڈیا نے اس کو مذہبی منافرت کے ساتھ نتھی کر کے
اور رنگ آمیزی کر کے حضرت والا کے خلاف ایک زبردست مہم چلائی تو انڈیا ٹوڈے کے ایک سمجھدار اینکر نے آپ کا تفصیلی انٹرویو لیا جو مجموعی طور پر 55 منٹوں پر محیط ہے۔ یقیناً کروڑوں لوگوں نے اس کو سنا ہوگا۔ اس سے امن اور ایکتا کے قائلین کو بڑی قوت ملی، تعمیری ذہن رکھنے والوں کو بڑی قوت ملی ہوگی۔ معلومات سے یہ بھرپور یقیناً ایک تاریخ ساز انٹرویو تھا۔ ایمانی جوش اور جذبہ، کمال علمی استحضار، جسم میں دوڑتا ہوا حسینی خون، عارفانہ انداز اور زبردست جوش کے ساتھ کامل ہوش پر مشتمل یہ انٹرویو تمام اہل اسلام کی طرف سے بلکہ ملک کے خیر خواہوں کی طرف سے ایک مؤثر ترین ترجمان اور ملک میں آباد مختلف دیش اور مذہب بھکتوں کے نام پیام حیات تھا۔ گودی میڈیا نے اس حوالے سے جو گند اچھالی تھی ان کو قرار واقعی جواب دیا گیا۔ اینکر صاحب جو بڑی تیاریوں کے ساتھ انٹرویو لینے آیا تھا، اس کے چبھتے سوالات کے دنداں شکن جوابات اس کو ملے جو اسی حسینی خاندان کے اثرات تھے۔ اس نے مختلف طریقوں سے حضرت والا کو پھنسانا چاہا لیکن اپنی تمام تر شاطرانہ چالوں کے باوجود جو ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داری بھی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لفظ دین کی جو علمی تحقیق پیش کی اور گھر واپسی کی جو صحیح تعبیر آپ نے ہمارے سامنے رکھی وہ تو حضرت والا ہی کا حصہ ہے۔ اینکر کے چہرے پر قبرستان بلکہ موت کسی خاموشی طاری ہوئی۔ الغرض اس تقریر اور اس انٹرویو سے کروڑوں مستفید ہوئے، تمام شبہات کا ازالہ ہوا، مگر سننے والوں اور زیارت کرنے والوں کو بہت کم معلوم ہوگا کہ دیوبند کے یہ جلیل القدر فرزند کون ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں چند قسطوں میں زیر عنوان امیر الہند الخامس شیر بیش اسلام حضرت الاستاذ مولانا سید محمد ارشد صاحب مدنی حفظہ اللہ الباری ایک مختصر مگر جامع تعارف کے ساتھ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی زبانی یہ شعر: جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے انشاءاللہ تعالی قسط نمبر 2 میں۔ تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔